السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، تندرست رکھے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویورز، میں ہوں مسعود بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل لرن وتھ مسعود بٹ۔ ویورز، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، کیونکہ اس کے اندر ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، جو پرابلمس ہیں، ان کی میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا حل بیچ میں بتایا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کو وہ مسئلہ ہو، وہ پریشانی ہو، تو اس کا وہ مسئلہ وہ حل ہو جائے اور آپ کو بھی اس نیکی کا صلہ ملے۔ ویورز، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بھی حامی و ناصر ہو۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے ویورز، وہ ہے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم پرائمری لیول کے اوپر۔ ویورز، میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جو پریپ کلاس یا کلاس 1 سے لے کے کلاس 4 تک جتنے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، ویورز، میرا نہیں خیال کہ یہ اور بھی اتنے زیادہ کسی ملک میں پڑھائے جاتے ہوں گے۔ ہمیں ہمارے جو کلاس میں سبجیکٹس ہیں وہ دیکھیں، انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے، اردو بھی پڑھائی جاتی ہے، میتھ پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد سائنس پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد سوشل اسٹڈی پڑھائی جاتی ہے، اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد کمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے، آرٹ پڑھائی جاتی ہے، جنرل نالج پڑھایا جاتا ہے۔ ویورز، کیا یہ اتنے سارے سبجیکٹ ہم جو پہلی کلاس کے بچے، دوسری تیسری کے بچے کے اوپر ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ ہم ایک سوچی سمجھی بات ہے کہ اور پھر یہ 9 سبجیکٹ اگر ہیں تو ان 9 بکس بھی بچوں کے پاس ہیں، ان 9 کی بکس کی جو ہے وہ نوٹ بکس بھی ان کے پاس ہیں، پھر ایک رف رجسٹر بھی ان کے پاس ہے۔ تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم اسی لیے خراب ہو رہا ہے کہ ہم نے بچوں کے اوپر، ویورز یہ دیکھیں، یہ اتنے سبجیکٹ تو پہلی بات ہے ہونے ہی نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد معذرت کے ساتھ جتنے بھی اسکولوں میں ٹیچنگ سٹافز ہیں، ان کا وے آف ٹیچنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویورز، میجورٹی آف ٹیچر جو ہے وہ رٹا سسٹم کو جو ہے وہ فروغ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ یاد کر لیں، ایک سمپل سی ایگزامپل دینے لگا ہوں۔ ہمارے یہاں پہ سسٹم میں رواج ہے کہ ہر سبجیکٹ کے انگلش اے بھی ہے، انگلش بی بھی ہے، اردو اے بھی ہے، اردو بی بھی ہے۔ اب یہ کیا کنسیپٹ ہے؟ انگلش اے بھی ہے اور انگلش بی بھی ہے، کیا ڈیفرنس ہے دونوں میں؟ اے میں سٹوریز پڑھائی جاتی ہیں، پوئمز پڑھائی جاتی ہیں، وہ اے ہو گیا، اور بی کے اندر جو مین چیز ہے اس کے اوپر ویورز ہماری کلاسوں میں رٹا لگوایا جاتا ہے۔ یہ میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں، جو کہ سراسر غلط ہے، ظلم ہے۔ ویورز، جو گرامر ہے، جو بیس ہے، جس کی بیس کی وجہ سے بچے نے لکھنا سیکھنا ہے، ویورز، وہ ہم رٹا دیتے ہیں۔ یہ تو بی پیپر ہے، سیکھ لو، رٹ لو، یہ والا ایسے رٹ لو، یہ والی ایپلیکیشن رٹ لو، یہ سٹوری رٹ لو۔ بچوں کو رٹا دیا جاتا ہے، سمجھایا نہیں جاتا۔ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے پرائمری لیول کے اوپر، وہ کنسپٹ بیس نہیں ہے، رٹے بیس کے اوپر ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب گریجویٹ ہو جاتے ہیں تو ان سے کسی سے فارم فل کروانا ہو، کسی نے کوئی، تو وہ ادھر ادھر دھکے کھا رہا ہوتا ہے۔ کسی نے اپلیکیشن لکھنی ہو تو وہ لوگوں کے ترلے کر رہا ہوتا ہے، میری اپلیکیشن لکھ دیں۔ اپلیکیشن لکھنے نہیں آتی ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے ویورز، ہماری جو ٹیچنگ ہے وہ کنسیپٹ اس کے اندر نہیں بتایا جاتا۔ اب کنسیپٹ کیا ہے ویورز؟ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، 4-5 لفظوں کے اوپر کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے۔ انگلش میں، اردو میں، دونوں میں الفاظ ہیں، کیا، کیوں، کب، کیسے۔ ٹھیک ہے، انگلش میں بھی ہے، ہاؤ، واٹ، فار ایگزامپل دے رہا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، جب اسٹوڈنٹ ٹیچر سے یہ کویسچن نہیں کرے گا اور اس کے بعد ٹیچر بچے کو اس کے کیا، کیوں، کب، کیسے کے سوال کا جواب نہیں دے گا، بچے کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی لازمی نہیں ہے، انسان تو پیدا ہوتا ہے اور فوت ہونے تک اس کے لیے جو ہے وہ یہ لازم ہے کہ وہ علم سیکھے۔
تو اگر کسی ٹیچر کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تو ویورز اس کو چاہیے کہ بچے کو یہ جملہ بولنے کی بجائے کہ یہ بیٹا ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، یہ ٹیچنگ کا سٹائل نہیں ہے ویورز. ٹیچنگ کا سٹائل یہ ہے کہ اس کی ریزن دی جائے. ویورز ایک چھوٹی سی مثال جو ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم عام طور پر کہتے ہیں فیوچر کانٹینیوس، سمجھانے کے لیے فیوچر کانٹینیوس کا ٹینس بچے کو ٹیچر سکھا رہے ہیں تو سمپلی کہہ دیا جاتا ہے کہ اردو جملے کے آخر میں رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے آ جاتا ہے جی. اب بچہ اس کو رٹ رہا ہوتا ہے. ویورز یہ جو رہا ہوگا والا سینٹینس ہے نا، یہ فیوچر کا نہیں ہے، یہ پاسٹ میں بھی بن سکتا ہے. اس کا میں ابھی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہے اور آپ کسی کے اوپر شک کا اظہار کرنے لگے ہیں تو آپ اس کو کیا، آپ شک کا اظہار کیسے کریں گے؟ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آپ نے چیز چرائی ہوگی، تو یہ گا گے گی فیوچر کے لیے نہیں آ سکتا. تو برائے مہربانی کنسپٹ سیکھیں، بتائیں بچوں کو، ایک ایک چیز کے بارے میں بتائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بتائیں. ہمارے آج کے بچے جو کہ کنسپٹ جن کا کلیئر ہوگا، ہر سبجیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ 5ویں کلاس میں جا گے، یہی اسٹوڈنٹ 6 7ویں کلاس میں جا گے، وہ کتنے زبردست یہ جینیس بن سکتے ہیں. ابھی بھی ہیں، لیکن خدارا رٹائزم کو ختم کریں. اور پرائمری ایجوکیشن میں ویورز میری کچھ 1-2 سجیشنز ہیں. ویورز ایک تو یہ ہے کہ ٹیچر بالکل بھی رٹائزم جو ٹینسی سکھانے، انگلش کے اوپر زور دیں اور اسلامیات کے اوپر زور دیں. ویورز آپ دیکھیں اسلامیات میں پرانی کہانیاں بتا دی جاتی ہیں، ہمیں اسلامک رولز جو ہے وہ نہیں بتائے جاتے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، ہمیں قرآن، چھوٹے چھوٹے بچے. یہ ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں، جتنی سپیڈ کے ساتھ یہ چھوٹی کلاس، چھوٹی عمر کے بچے، 3 4 5 سال کا بچہ لرن کر رہا ہوتا ہے نا، اتنی سپیڈ کے ساتھ یہ سائنس کہتی ہے بڑے بچے نہیں سیکھ سکتے. اور خدا کے لیے پیرنٹس کو بھی میں ایک مشورہ دینے لگا ہوں، اگر وہ اپنے بڑے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ساتھ وہاں پہ ان کے چھوٹے بچے اگر کھڑے ہو گئے ہیں تو ان کو کھڑا رہنے دیں، ان کو وہاں سے بگائیں نہیں، ان کو کھڑا رہنے دیں بلکہ ان کو بلائیں. آپ دیکھیں آپ کے بچے کتنی سپیڈ کے ساتھ لرن کرنا شروع کریں گے. اور ویورز دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پہلی کلاس سے لے کے کم سے کم تیسری کلاس تک کے سبجیکٹس کو کم کر دیں. سبجیکٹ ہونے چاہیے ویورز انگلش، اردو، میتھ، اسلامیات، یہ 4. اور انگلش ہونی چاہیے کوئی اے بی نہیں، اردو ہونی چاہیے کوئی اے بی نہیں. اور اس کے بعد کیا ہونا چاہیے ویورز، ایک پیریڈ ہونا چاہیے جس کے اندر سپوکن انگلش ان بچوں کو کروائی جائے. وہ کیسے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ویورز بور مت ہوئیے گا، برائے مہربانی میرے لیکچر کو پورا سنیے گا. آج میری اسپیشل درخواست ہے آپ لوگوں سے. ویورز ٹیچر ایک ویک کے اندر 2 چھوٹے سینٹینسز انگلش میں بچوں کو یاد کروائیں، ساتھ گرامر سکھائیں، ساتھ وہ سپوکن انگلش کے سینٹینس یاد کروائیں بچوں کو. اور بچوں کے اوپر پابندی لگوائیں. یہ پہلی کلاس سے میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ آج کا جملہ ہے اور یہ آج کے بعد کسی بچے نے اردو میں نہیں بولنا. ایک ہفتے میں صرف 2 سینٹینس، اور ٹیچر بھی ان کے ساتھ وہ 2 سینٹینس بولتے ہوئے انگلش بولیں گی یا بولیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہی ایک مہینے میں آپ دیکھ لیں بچوں کے کتنے سینٹینس بچے آپس میں بھی بولیں، بچے اسکول سے نکلتے وقت تک ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. ویورز اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے بچوں کی وکیبلری. ویورز بچوں کی وکیبلری آسان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روز کا ایک ورڈ، بلکہ روز کا نہیں، ہفتے میں اگر کسی اسکول میں 5 کلاسز ہوتی ہیں تو اس میں صرف 3 ورڈ بما سپیلنگ اور اس کے میننگ انگلش کے وہ یاد کروائے جائیں، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. ویورز ایک ابھی مجھے یاد آیا ہے، کنسپٹ
کی ٹیچنگ کے حوالے سے ویورز جب ہم ایک آگے بڑی کلاسوں کے اندر آ جاتے ہیں ایڈیومیٹک فریزز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم سمجھتے نہیں ہیں میں ایک ایڈیومیٹک فریز بولنے لگا ہوں اور اس کا میننگ بھی بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا بھی اور تاکہ آپ لوگوں کو کنسیپٹ حاصل کرنے میں آسانی ہو ایک ایڈیومیٹک فریز ہے ویورز ٹو بیئرڈ دا لائن ان ہز دین ویئرز اب میں اس کو سمجھانے لگا ہوں ویسے تو اس کا مطلب ہے بہت مشکل کام کرنا ٹھیک ہے ویئرز یہ اس کا طریقہ سن لیں لائن کہتے ہیں شیر کو بیئرڈ کہتے ہیں شیو کرنی ڈین کہتے ہیں کھچار جہاں پہ شیر رہتا ہے شیر کی غار کو اب دیکھیں اس میں کہا گیا ہے کہ شیر کی غار کے اندر جا کر شیر کی شیو کرنا یہ کام کیسا ہے انتہائی مشکل ہے اور ویورز میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو جس نے یہ سنا ہے آئندہ کے بعد اس کا میننگ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس طرح کنسیپٹ آپ لوگ جب سیکھیں گے تو آپ لوگوں کو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ ہماری آگے آنے والی ساری ایجوکیشن ویور جو ہے وہ آنے والی کیا موجود ہے ہمارے تمام سبجیکٹ سوائے اردو میں ہر سبجیکٹ تو انگلش کے اندر ہے اور اگر ہمیں انگلش کا کنسیپٹ ہی نہیں آتا تو ہم دوسرے سبجیکٹ فزکس کیمسٹری میتھ بیالوجی سوشل اسٹڈی اسلامیات اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کریں گے رٹا ازم ہی چلے گا نا تو اس وجہ سے سب سے زیادہ ضروری انگلش کی گرامر ہے وہ زیادہ سے زیادہ ویورز آپ سیکھیں ایکٹیوائز پیسیوائز سیکھیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ سیکھیں پارٹس آف اسپیچ سیکھیں جب یہ ساری چیزیں آپ لوگ سیکھ جائیں گے آپ لوگوں کا رٹائسزم ختم ہو جائے گا ویورز میری دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کو کنسیپٹ کلیئر کے ساتھ ٹیچنگ کرنے کی جو ہے وہ ہمت عطا فرمائے اور تمام سٹوڈنٹس کے ساتھ مخلص رویہ رکھیں ویورز ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں مار نہیں پیار لیکن ایسی بات نہیں ہے ہمیں دونوں طریقوں سے جو ہے وہ پڑھانا چاہیے لیکن مار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کو ادھیڑ کے رکھ دیں سب سے پہلے تو پیرنٹس کو بلا لینا چاہیے نا کہ ہاں جی یہ آپ کا بچہ ہے اس کی یہ پرابلم ہے اس کی کو دیکھیں انڈرسٹینڈ کریں اس پرابلمس کو تو ویورز اس طرح کے مشورے ہیں ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویورز اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ دیکھیں کہ میرے بعد دوبارہ پھر آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا ٹیچنگ کرنی ہے تو کنسیپٹ کلیئر کروائیں بچوں کا رٹا نہ لگوائیں آپ لوگوں کی بڑی مہربانی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم